اور وقت ہوا ہمارے ایڈیٹوریل کا. آج ہم نے جو ٹائٹل دیا ہے ایڈیٹوریل کا اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے شہری ہیں اور ہمارے پالیسی ساز جو ہیں ان کو احساس ہو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں تعلیم کا حال کیا ہے اور اس پہ ہم کیوں توجہ نہیں دیتے، کیونکہ اس پہ نہ ہی میڈیا میں اس پہ توجہ دی جاتی ہے، نہ ہی حکومتی سطح پہ. اور پہلی وحی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آئی تھی وہ تھی اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے. اور اتنی زیادہ اسلام نے اس پہ زور دیا ہے تعلیم پہ. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ابھی وزارت تعلیم کے نیشنل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ فریم ورک 2024 میں پریشان کن اعداد و شمار آئے ہیں، آج ہی آئے ہیں، اس لیے آپ شیئر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 2.60 کروڑ بچے سکول نہیں جاتے. یہ 2.60 کروڑ کتنے ہوتے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے کئی ممالک کی آبادی 2.60 کروڑ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں صرف بچے جو سکولوں سے باہر ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے، کچھ پڑھ نہیں رہے، تو وہ اس ملک میں معاشرے میں جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے. اور یونیسیف کے مطابق دنیا میں سکول نہ جانے والے طلبہ کی تعداد میں پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے. پہلے نمبر پہ کون سا ملک ہے؟ نائجیریا، جو دنیا کا سب سے کرپٹ ترین ملک ہے. اور پاکستان بھی کرپٹ ممالک میں سر فہرست ہے، دوسرا تیسرا نمبر نہیں ہے، لیکن پاکستان بھی کرپٹ ملک ہے اور تعداد دوسرے نمبر پہ. تو تعلیم کا کرپشن سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اور یہاں پہ صرف 5% بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی حاصل ہے. باقی سارے جو سکولوں کی حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس میں سے بھی 2.60 کروڑ بچے باہر ہیں. اور تعلیم کے شعبے میں ایسی کوتاہیاں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں پاکستان کا نمبر بہت نیچے ہے. 193 ممالک میں سے 164 ممالک ہیں، 64ویں نمبر پہ پاکستان ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ انسان کی زندہ رہنے کی اس کے لیونگ کنڈیشنز کیسی ہیں، وہ اس کے زندگی گزارنے کے حالات کیسے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں حالات ہیں. اور اس میں نہ ہی یہ ہے کہ ہم اعلیٰ تعلیم پہ توجہ دے رہے ہیں، نہ ہی ہم بچوں کو جو بنیادی تعلیم ہے وہ دے پا رہے ہیں، نہ ہی ہم انہیں ہنرمند بنا رہے ہیں، بلکہ ہم MBA اور BBA کی ڈگریاں اور MA اکنامکس اور MA اردو کروا کے لوگوں کو مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں. لیکن آگے جو وقت آ رہا ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. اور 1 ارب لوگوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو غیر عام بنا دے گی، جس میں پاکستان ظاہر ہے جو پیچھے ہے وہ اس میں سر فہرست ہوگا. تو ہماری اکانومی اور ہماری معیشت اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا نظام، اس کا قائم رہنے کا دائرہ و مدار یہ ہے کہ ہم تمام بچوں کو تعلیم دیں اور اچھی تعلیم دیں. اور گوسٹ سکول جو پاکستان میں تقریباً 30,000 کے قریب ہیں ان پہ بھی کام ہو. اور کیوں میڈیا اس پہ توجہ نہیں دیتا؟ پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کیوں نہیں ہوتی؟ سپریم کورٹ کیوں نہیں لیتی؟ اور چیزوں پہ تو لیتی ہے، خط بھی لکھے جاتے ہیں ہماری سپریم کورٹ کے ججز، ان چیزوں پہ بھی خط لکھیں، ان پہ بھی بات کریں، پارلیمنٹ بھی بات کرے اور میڈیا بھی بات کرے. تعلیم اقرا بہت ضروری ہے، اس پہ توجہ دیں. آج کافی گرما گرم دن رہا خبروں کے حوالے سے، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ ایک دفعہ پھر خبروں کا مرکز بن رہی ہے. اور آج کی اہم خبر ہم جو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کو اجازت دے دی ہے سپریم کورٹ نے. 1.25 سال سے یہ کیس پینڈنگ تھا، اسٹے آرڈر پہ تھا، اور اس میں ملٹری کورٹس کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کیسز کے فیصلے کر لیں. ان کو فیصلوں سے نہیں روکا، لیکن ابھی تک جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، جس پہ PTI نے کرٹیسائز بھی کیا ہے. لیکن کم از کم ایک ویو یہ تھا، اور ان لوگوں کی طرف سے تھا جن کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے حوالے سے، کہ ان کے کیسز میں بعض لوگوں کو سزا جو ہے اس سے زیادہ عرصہ وہ جیل میں رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پاسبل تھا کہ وہ ان کیسز میں بے گناہ قرار دے دیے جائیں. تو اس لیے سپریم کورٹ نے اجازت دے دی. اور ساتھ جو ایک اور بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ججز تعیناتی سے متعلق رولز بنانے والی کمیٹی کے سربراہ جسٹس جمال مندوخیل کے نام خط لکھ دیا ہے، کیونکہ یہ کمیٹی آج ہی بنی تھی اور اس پہ انہوں نے خط لکھ دیا. انہوں نے کہا کہ رولز کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اہم ہے. 26ویں ترمیم نے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے عدلیہ کا توازن بگاڑ دیا ہے. رولز بنائے بغیر ججوں کی تعیناتی غیر آئینی ہوگی. جوڈیشل کمیشن میں عدلیہ اقلیت اور ایگزیکٹو اکثریت میں ہے. ایگزیکٹو کی اکثریت سے سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ بڑا اچھا پوائنٹ جسٹس منصور شاہ صاحب نے اٹھایا ہے. لیکن یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ججز کے چیمبر، ایک چیمبر میں سے اگر ججز کی تعداد ایگزیکٹو سے بڑھا دی جائے تو پھر ججز کے چیمبر سے ایک چیمبر سے 3 ججز بنتے ہیں. کسی جج کا داماد، کسی کا بیٹا جج لگ جاتا ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ اور پھر اس جج کے جو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جج لگتے ہیں، ان کے بیٹے یا داماد ان کا چیمبر بھی چلاتے رہتے ہیں، جو کیسز لگوائے جاتے ہیں. اور پھر وہی گند اس ملک میں ہوتا ہے جو ہوتا رہا ہے. تو پارلیمنٹ کو جو ساورن بننے کا ایک موقع تھا، اس پہ ابھی بھی عدلیہ کی طرف سے
اس میں رکاوٹیں رکھنے ڈالے جا رہے ہیں. یہ رائے خطوط کے ذریعے دی جا رہی ہے اس بینچ میں جس کے وہ ممبر نہیں ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے, تو ہم نے سوچا آپ سے یہ شیئر کر لیں. اور آج کا ہمارا پروگرام ٹاپ سٹوری ہماری آج کی ہوگی فرد جرم فیض حمید پر لیکن گھبرا پی ٹی آئی رہی ہے, کیا یہ درست ہے یا نہیں. اور اس میں یہ ہے کہ 14 دسمبر کی جو سول نافرمانی کی کال دی گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے خان صاحب نے, اور اس کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی کال بھی. اور آج خان صاحب نے بہت سختی سے کہا ہے کہ جو بیرون الملک پاکستانی ہیں وہ اپنا پیسہ پاکستان بھجوانا بند کر دیں. یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی. ہمیں جوائن کریں گے علی محمد خان صاحب, MNA رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے گھبراہٹ پی ٹی آئی کی اور نخرے حکومت کے, جس میں ہمیں جوائن کریں گے رانا ثناء اللہ صاحب جو مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور سے. ان سے پوچھیں گے کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور اس میں ملٹری کورٹس کو اجازت دی گئی ہے کوئی فیصلہ کر لیں, اس سے ان کیسز پہ کیا اثرات پڑیں گے جو چل رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے خلاف. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پہلی وحی اقرا پڑھ, اسلامک ریپبلک آف پاکستان. مسلمانوں کو اسلام کی پہلی تعلیم یہ تھی کہ پڑھو, اور اس پڑھنے کے لیے ہماری حالت تعلیم کی کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے آج کی ایڈیٹوریل میں. شروع کرتے ہیں ہم ٹاپ سٹوری سے اور علی محمد خان صاحب سے. السلام علیکم خان صاحب. السلام افسر صاحب. آپ سے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا سنوانا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے جو موقف میں تبدیلی آئی ہے. چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ ان کے ساتھ ہم نے کیا ڈائلاگ کرنے, ان کے ساتھ آئی پی پیز والے ڈائلاگ نہیں کرتے. جب تک میرا قائد میرا لیڈر وزیر اعظم عمران خان جیل میں کوئی مذاکرات نہیں. ہمارے لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے, یہ انصاف ہم اس ایوان کے تھرو لینا چاہتے ہیں. جو بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ انسان ہو یا فرشتے ہوں یا جو بھی, ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آئیں جی, آپ ہمارے بھائی ہیں, سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے, ہونے بھی چاہیے, یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے. علی محمد صاحب آپ نے یہ سنا, اور ایک میں چھوٹی سی یہاں وضاحت دینا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سوال کرنے سے پہلے کہ جو خط جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے اس میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی, لیکن جو انہوں نے دوسری جو میں نے بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے خط میں کی ہے. تو ایک وضاحت تھی, یہ دینا ضروری تھا کیونکہ فیکچولی کوئی چیز غلط نہیں ہونی چاہیے. علی محمد خان صاحب آپ نے سنا پی ٹی آئی کا موقف پہلے کچھ اور تھا, اب اور ہے. اچھی بات ہے, آپ لوگ مذاکرات کی میز پہ آئے, ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں. تو یہ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ پہلے اب حکومت ظاہر ہے بھاگنا چاہ رہی ہے مذاکرات سے. وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا پہلے یہ موقف تھا, تو اب ہم تو ابھی بھی چور ہیں, وہی ڈاکو ہیں, اب آپ ہم سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے تمام جو پلانز تھے وہ فیل ہو گئے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. افسر بھائی, آپ نے میری جماعت کی لیڈرشپ کے کچھ بیانات سنائے, آپ ایک دو میری بھی سنا دیتے. الیکشن ہونے کے بعد اور الیکشن سے پہلے بھی, جب سے میں جیل سے نکلا ہوں, میرا پہلا بیان 27 جولائی تھا, اور میں نے یہ 27 جولائی 2023 اور میں نے یہ بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میرا کنسسٹنٹ یہ اوپینین رہا ہے کہ ڈائیلاگ پولیٹیکل فورسز کے بیچ میں ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کے پیرامیٹر, کانسٹیٹیوشن کے پیرامیٹر اور پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر پارلیمنٹ کے زیر سایہ ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ سے اگر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو آپ مذاکرات نہیں کہہ سکتے, انگیجمنٹ ہو سکتی ہے. باضابطہ مذاکرات پولیٹیکل فورسز میں ہی ہوتے ہیں, اور آج اس نقطے پہ سب آگے ہیں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی مضبوطی استحکام اس میں ہے کہ سیاسی لیڈرشپ جتنی ہے. اور میں ابصار بھائی, میں نے آج بھی کوشش کی, میں نے کل بھی کوشش کی, مجھے قومی اسمبلی میں موقع نہیں مل سکا. 26 نومبر کے حوالے سے اس کے تناظر میں اور ڈائیلاگ اور جو وہاں ڈی چوک میں ہوا ہے اس پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا تھا. اس میں ایک میرا نقطہ اہم یہ ہوگا, اگر مجھے منڈے پیر کو موقع ملتا ہے, وہ یہ ہے, یہ جو 25 کروڑ ہے اس کا حق ہے ان لوگوں پہ جن کو اس قوم نے بڑی عزت دی ہے. میاں صاحب کو 3 بار وزیر اعظم بنایا اس قوم نے, اس کے بعد جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے. زرداری صاحب کو 2 بار صدر بنایا, ان کے برخوردار کو وزیر خارجہ اس ملک نے بنایا, اور عمران خان صاحب کو اس ملک نے سب سے زیادہ عزت دی, دل دیا, عزت دی, دل میں جگہ دی اور وزیر اعظم بنایا. اور جتنی اب سینئر قیادت ہے سب اس وقت 70 سال سے اوپر ہیں. اس 25 کروڑ کا ان پہ حق ہے کہ اس پاکستان کے نظام کو ٹریک پہ لائیں, اس پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ٹریک مزید ہونے سے بچائیں, کہ یہ جو فیوچر جنریشن ہے یہ پھر اس کو آگے لے کے جائے.
اور اگر یہ لیڈرشپ یہ نہیں کرے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو نوجوان لیڈرشپ ہے ان میں صلاحیت ہے کہ اس ملک کی سسٹم کو ٹریک پہ لا سکیں، لیکن یہ حق ہے، یہ فرض ہے اس لیڈرشپ کا کہ وہ تجربہ کار ہیں، انہوں نے سارا سسٹم دیکھ لیا ہے کہ وہ ان معاملات کو حل کریں، اور کوئی ایسا ناممکن ابصار صاحب نہیں ہے۔ خان صاحب کچھ آپ نے اسیران ہیں بڑی جن کی رہائی بنتی ہے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے، اور میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، اس کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں ایک دل سے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک پاکستانی کے طور پہ، آپ بھی دل سے ایک پاکستانی کے طور پہ جواب دیں کہ ایک بات سچ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں ایک ہائیبریڈ نظام چل رہا ہے 2017 سے، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں آپ کی پارٹی نے بھی کنٹریبیوٹ کیا، آپ دوسری جماعتوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، اور جتنے الیکشنز ہوئے ہیں یہ بات بھی ایک کنسنسس اب ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی الیکشنز کبھی بھی کمپلیٹلی فیئر نہیں ہوئے، لیکن دوسری سیاسی جماعتوں نے اس حد تک بنیادیں نہیں ہلائیں پاکستان کی جس حد تک پی ٹی آئی نے ہلائی ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اب پی ٹی آئی کی، جی حقائق میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کی روشنی میں پاکستان کے لیے سب سے پہلے پہل پی ٹی آئی کرے؟ سچی بات کروں، جی سچی بات سننا چاہتا ہوں۔ آپ جتنا وسیع تو میرا تجربہ نہیں ہے، وسیع تجربہ تو نہیں ہے، میں عقل مجھ سے لیکن آپ کی زیادہ ہے کرتا ہوں، چھوٹے سے تجربے کے باوجود۔ نہیں سر، میں آپ سے کم عمر ہوں اور میں کبھی کسی کو چیلنج نہیں کرتا، آپ سب میرے سے بہتر ہیں۔ میں ایک ویژن کے تجربہ ساتھ کم ہے عمران لیکن خان آپ کے کے ساتھ عقل اور شامل فہم، ہوا۔ آپ ایک پولیٹیشین ہیں، میں عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ ظاہر ہے میرے سے زیادہ آپ کی اس معاملے عرض میں۔ کرتا ہوں، مجھے صرف ایک منٹ، مجھے صرف ایک 1.5 منٹ دے دیجئے، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، بہت کم لوگوں کو علم ہوگا، میں سول انجینئر بھی ہوں، کمپیوٹرز میں بھی BSc ہے، پھر 2 ڈگریاں وکالت کی، سب کچھ ایک سائٹ پہ کر کے اپنا سب کچھ ایک تالا لگا کے، اور عمران خان کے ساتھ ایک ورکر کے طور پہ شامل ہوئے، کیونکہ مجھے میرے مرحوم چچا شوکت صاحب کی بات یاد ہے، انہوں نے کہا کہ یہ آدمی مجھے ایماندار لگتا ہے، نوجوان اس کے ساتھ شامل ہو کے ملک کو ٹھیک کریں، تم بھی شامل ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا دادا اپنے باپ کی بات کی، پیر محمد صاحب کی، کہ جناح کے ساتھ مل کے پاکستان بنایا تھا، تم عمران خان کے ساتھ مل کے پاکستان کو ٹھیک کرو۔ ہم اس سوچ کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اللہ کرے وہ ویژن پورا ہو، اللہ کرے وہ ہو، اللہ عمران خان صاحب کو باہر لے کے ایک موقع اور ملے۔ میں آپ کی اس بات سے تھوڑا سا ڈیفر کروں گا، ہائیبرڈ، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا جو آپ نے بات کی ہے، لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا کہ ہائیبرڈ آپ 2017 پہ آپ اس کا روبیکون نہ کاٹیں، آپ اس کی تھریش ہولڈ نہ کاٹیں۔ میں اسٹوڈنٹ رہا ہوں ہسٹری کا تھوڑا سا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہائیبرڈ کا ابتدا تب ہو گئی تھی جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1986 میں، ضیاء صاحب ابھی فضائی حادثہ نہیں ہوا تھا، اور وہ ہماری تمام ٹاپ براس جو لیڈرشپ تھی ملٹری کی، اس میں شہید ہو گئی تھی فضائی حادثے میں، وہ ابھی زندہ تھے، بی شہید جب آئی پاکستان، اور ان کا جو فقید المثال استقبال ہوا تھا لاہور میں، اس کے بعد جو الیکشن ہوا ان کی فضائی حادثے کے بعد، ٹھیک ہے